میرے بس میں اگر ہوتا میں کچھ لمحے چرا لیتا، میرے بس میں اگر ہوتا میں کچھ لمحے چرا لیتا، تیرا مصروف ہو جانا مجھے بہت تکلیف دیتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ہم بہت مصروف شخصیت، مگر ہم جن سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ دگنی محبت لوٹاتے ہیں اور بہت شفقت سے محبت سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں۔ کچھ لمحے ہم چرانے جا رہے ہیں، سر کی مصروفیت سے استقبال کیجیے گا بھرپور تالیوں میں۔ کیپٹن آف دا ٹیم، ہمارے رہنما، رہبر، ہم سب کے بڑے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کے لیے محسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو شاید یہ بھی بڑا چھوٹا ہے، جناب پروفیسر نیاز احمد قریشی صاحب، اس ادارے کے مدیر اعظم، ہم سب کی محبت کرتی ہیں۔ انتہائی واجب و احترام حکیم عامر صاحب کو بایا صاحب، محترم مہیر صاحب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے اساتذہ کرام، پروفیسر کا ایک امیج ہوتا ہے کہ وہ محفل میں بیٹھتا تھا تو محفل کو لوٹ لیا جاتا تھا، اور اس کی بہت سارے امور پر جو گفتگو ہوتی تھی وہ رائے آخری سمجھی جاتی تھی دانشوروں کے حلقہ احباب میں۔ اور تو شومی قسمت کہ میں پروفیسر تو کہلایا مگر یہ فن مجھ میں نہ آیا، لیکن اچھی بات کہ کبھی قاسم شاہ صاحب کی صورت میں، کبھی ڈاکٹر جاوید کی صورت میں، اور کبھی عامر رضا کو بھایا صاحب کی صورت میں ٹیکنالوجی کے یوز میں ہم کسی سے مستفید ہو سکتے ہیں، موٹیویشنل کے طور پر، کسی لیکچر کے طور پر، کیریئر کی اڈائی کے لیے۔ تو ایسے لوگ دنیا کے لیے قابل فخر لوگ ہیں، تو جن میں ایک نام حکیم عامر رضا بھایا صاحب جو آج ہم میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ذرا ریلیکس کرنے کے لیے کہ شاید آپ میں سے کوئی دوست سوچتے ہوں کہ یہ 63 سال کا جو بابا ہے اس کی دوسری شادی ہے، شاید میں عامر رضا کو بھایا سے کوئی دوائی لیتا ہوگا، آپ یقین کریں میں بل کہہ رہا ہوں کہ میرا تعلق صرف علم اور علمیت اور ان کی خوش گفتاری اور اس برخوردار کا جو نالج ہے، جو شوق ہے پڑھنے کا، اس سے امپریس ہوا کہ میں وہ پروفیسر ہوں جو فزکس کو بھی پورا نہ پڑھ سکا، اور فزکس میں ہی پڑھتے پڑھتے یا پڑھاتے پڑھاتے میں اس پر فل بدی اپنے سبحانی صاحب کی طرح یا شفقت صاحب کی طرح یا اپنے اساتذہ جو پی ایچ ڈی حضرات ہیں ان کی طرح نہیں بول سکتا ہر موضوع پر ہر وقت۔ تو عامر صاحب کی نشست سے مجھے یہ ملا کہ آپ نے غور سے اگر جب ان کا نمبر ایڈ کریں گے اور پھر واٹس ایپ پر سنیں گے تو آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ آپ ابن بطوطہ کو کہتے تھے کہ وہ اتنی زبانوں میں بول سکتا ہے۔ تو مجھے یہ اردو اور انگلش ہم سب شاید آسانی سے سرائکی اردو انگلش یہ تو پنجابی 3-4 لینگویج سن سکتے ہیں، لیکن آپ میں سے بہت سے کم لوگ ہوں گے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے روانی کے ساتھ عربی میں گفتگو کی اور پورا لیکچر عربی میں بھی موجود ہے یوٹیوب پر۔ یقیناً وہ پاکستان سے باہر پورے عربز کے اس حصے میں سنا گیا ہوگا، اپریشیٹ ہوا ہوگا۔ اور جو مجھے بات اچھی لگی صرف یہ نہیں، مثلا ہم میں سے سارے پشتو کو نہیں سمجھ سکتے، تو یہ جو بند موسن کے قریب ایک گاؤں میں مجھے ابھی میں ان کے گھر گیا تو مجھے بہت ذرا مزہ آیا اس حوالے سے کہ وہ میں ڈھونڈتے اور پوچھتے کیونکہ والدہ صاحبہ والا صدمہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعزیت فون پر، کیونکہ میں باہر نہیں نکل رہا تھا، نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنے بیٹے اعزاز حیدر سے کہا
اور میری مسز نے جو میری آج کل صورتحال ہے آپ لوگ تو روز دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے شاید نہیں ہو کہ میں نے ہمت کی کہ یار یہ والدہ صاحبہ والا صدمہ تو میں ان کے پاس جاؤں. تو میرے ذہن میں جو تھا سفر وہ پوچھا ابھایا بوسن روڈ پر یہ یہاں پر ہے تو وہ قریب ہی کوئی جگہ ہوگی، مگر چلتے چلتے پھر میں نے فون پر پوچھا تو مجھے اس جانے اور آنے میں واپس آنے، کیونکہ میں 20-30 کی سپیڈ پر چلاتا ہوں، تو مجھے 2.5 سے 3 گھنٹے وہاں وہ میرے صرف ہوئے. لیکن مجھے خوشی یہ ہوئی کہ جب میں ان کے ہاں پہنچا اور جہاں میں بیٹھا تو انہوں نے مجھے بٹھایا، فاتحہ خوانی ہوئی، اور فاتحہ خوانی کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم کا تعارف کروایا. تو وہ بالکل اسی طرح جیسے دیہات میں ایک آدمی اور سادہ زندگی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ روایت کے ساتھ. تو وہ مجھے ایک بہت اچھا لگا کہ ایک یہاں کا بچہ جس کے پاس پرائمری، سیکنڈری اور دوسری تعلیم کے بڑے محدود وسائل، وہ پتہ نہیں کہاں سے کتنے سفر پر کلاس لینے جاتا ہوگا، لیکن اس کے اگر فالوورز ہزاروں کی صورت میں موجود ہیں تو یہ بڑی قابل فخر بات ہے. اس نے اپنا نام پیدا کیا ہے اپنے ہی وجود سے، اپنی ہی کاوش سے اور اپنی ہی جستجو سے. جو ابھی سر نے فکرہ بولا کہ مجھے جنون ہے، تو ہماری زندگی میں وہ جنون کسی طرح کا بھی ہو داخل ہو جاتا ہے تو ہم اس کی منزل کو پہنچتے ہیں. آپ سے ملوانے کا مقصد یہ تھا، میرا ان سے امپریس ہونے کا یہ ہے کہ اتنی روانی سے اور اتنی ریسرچ. مجھے پتہ ہے کہ اعظم صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور بایو کے حوالے سے بہت ریسرچ ہوگی. ہی از ناٹ اے ہارٹ اسپیشلسٹ موضوع کی حد تک، لیکن انہوں نے ایجوکیٹ ہمیں کیا. جو مجھے مزہ آتا ہے ان کی بات سن کے کہ ہم اپنے لائف سٹائل کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، کہ جب تک ہم جئیں تو صحت مند کیسے جئیں. اس میں بہت چھوٹی سی بات، ادرک کا جو کہوا ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ 2 اور 3 اور 4 مرتبہ اگر ہم ایک دوسرے کو اس کو پکا کر لیں سبق کو، تو یہ ہمارے لائف میں اگر شامل ہو جاتا ہے تو ہماری کوالٹی آف لائف کم از کم ایک اس چیز سے تو خوف زدہ، جس کے ٹیسٹ میں بھی کرانا چاہتا ہوں تو وہ 25 دن بعد کوئی اور جاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے ہزاروں روپے بھی اور فیئر بھی. تو یہ ایک موضوع جو تھا یہ ہم سب کا ایک ایسا کامن موضوع ہے جس پر ہم سب کو، اور ان میں جو منقع کا لفظ آیا ہے اور یہ چیزیں ہمارے کچن میں موجود ہیں. ان میں سے کئی کھیرے کو ہم اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں تو آپ یہ سوچ کے کہ یہ جو ہے، اور کچھ بھی نہ پڑا ہو تو ہم اگر ذہن میں ہو کہ یار یہ تو ہمارے پاس اگر سر آپ آئے ہیں میرے کمرے میں اور میں نے صرف کھیرا کاٹ کے رکھ دیا ہے اور میرے ذہن میں ہے کہ اس میں شفا بھی ہے، اور تو ہمارا لائف سٹائل ایکچولی. تو بہت سارے لیکچر، ہر لیکچر میں ایک نیا پانی کا ہوتا ہے، اور وہ لائف سٹائل کو بہتر کرنا ہے. وہ علاج پورا کا پورا نہیں ہے. مثلا ہم کارڈیالوجی کے ڈاکٹر اسپیشلسٹ سے نہیں کر سکتے، ہم کارڈیالوجی کے اس حصے میں نہیں ہیں جو بیالوجیکل پوائنٹ آف ویو ہے یا وہ بہت آگے. لیکن ہم اپنے دل کو ایک بہت بڑی بھیانک اٹیک یا اس سے بچانے کے لیے کیا سادہ چیزیں ہم ان کو ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا موضوع تھا. میں نے کیونکہ زیادہ باتیں سنی ہوئی ہیں اور زیادہ یہ اگر آپ ایڈ کریں گے تو کسی وقت بھی، جیسے بہت سے دوست ہمارے، ہم قاسم شاہ صاحب کو سنتے تو وہ برخوردار بھی ایک جہاں سے اس نے اپنا سٹارٹ کیا ہے، جب وہ آپ کو وہاں سے بتاتا ہے تو پھر بہت لطف آتا ہے کہ جس کے لیے ہزاروں بندے کھڑے ہوتے ہیں. ہم ویسی نشست نہیں رکھ سکے کہ بھئی جو ان کے شایان شان ہو، لیکن یہ ان کے لیے قابل فخر ہوگا کہ ماشاءاللہ بہت سارے PhD حضرات بیٹھے ہوئے بات سن رہے ہیں، اور حامد رضا کو، بھایا صاحب کو یہ ہماری یہ جو نشست ہے اس میں ایڈریس کرنے والے کے لیے 3-4 مرتبہ تالیاں بجیں، اس کے لوگ استقبال میں کھڑے ہوں. یہ ایک بندے کی زندگی کے لیے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو یا کچھ ایسا ضرور کر لو کہ آپ کے لیے کوئی کھڑے ہوں
اور آپ کے لیے کوئی تالیاں بجائے تو وہ ایک نام بڑی یا اس کا ہے، پیسہ اس میں نہیں ہے۔ تو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حکیم صاحب کو، ان کے جنون کو، ان کے پڑھنے کے انداز کو، ان کی ریسرچ کو، اور یقین کیجئے کہ جب میں ان کے گھر سے ہو کے آیا تو میرا مان اور بھی زیادہ بہتر ہوا، اور بھی عمدہ ہوا۔ اور سارے دوست جانتے ہیں کہ ہم ہر مرتبہ کسی اس شخصیت سے ضرور بٹھاتے ہیں جس کے ملنے کے بعد ہماری زندگی میں انسپائریشن ہے، تو ہی از ون آف دوز۔ میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا بھی کہ پوری اٹینشن سے دوستوں نے یہ سنا اور وقت دیا۔ یہ سارا ہم اپنے لیے بھی کر رہے ہیں، ہمارا لائف سٹائل بہتر ہوا۔ اس میں شاید کوئی شے بکنے والی یا بیچنے والی کی ایڈورٹائزمنٹ نہیں تھی کہ ہم نے اس میں ایڈریس دیکھا ہو کہ مجھے آج تک نہیں پتا کہ ان کا دوا خانہ یا مطلب کہاں ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے صرف نالج ہے، وہ میری لائف کو بہتر کرنے کے لیے، عوام الناس کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے، اور ارد گرد کی عام سی زندگی میں چیزیں لا کے ہم اپنے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ مہیر صاحب کا بہت شکریہ، مجھے ویلکم کرنا ہے۔ اس مرتبہ ہمارے پہلی نشست میں رفیق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلامک اسٹڈیز میں، تو اللہ کرے ان کا آنا میرے ادارے کے بچوں کے لیے مبارک ثابت ہو۔ اور عامر رزاق بھائی صاحب کو میں نے یہ آپ کے لیے نئی خبر نہیں ہے، تو یہ جو میٹرک کا رزلٹ آیا ہے ان 40 لڑکوں کی جن کا ہم نے رزلٹ بھیجا، داخلہ بھیجا تھا، تو ان میں بورڈ کی پہلی پوزیشن اور بورڈ کی دوسری پوزیشن 1.25 لاکھ بچے ہیں، وہ اسی اس میں ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ وہ بچہ مبارکباد کا مستحق ہے، اساتذہ کرام، طلبہ، تو لو یو آل۔ انشاءاللہ العزیز ہم میرا خیال ہے اس کو مزید ٹھنڈا نہیں کریں۔ بہت شکریہ تمام اساتذہ کرام کا، بہت شکریہ۔ ملک ڈیر صاحب دعا آپ پر آپ کروائی، اللہ کی امان۔